السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں، میں ہوں ربنواز خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ربنواز خان آفیشیل۔ دوستوں، جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے حال ہی میں پاک فوج کے حوالے سے جو تنخواہ والا بیان دیا، اس پر جامعۃ الرشید کراچی کے سربراہ مفتی عبدالرحیم صاحب کا علمی رد عمل تو آپ نے سنا ہے، لیکن ناظرین اب اس پورے معاملے کے پیچھے کی ایک ایسی خفیہ اور حیران کن حقیقت سامنے آئی ہے جس نے سوشل میڈیا پر زلزلہ برپا کر دیا ہے۔ رابطہ عالم اسلامی کے پروگرام کے بعد پردے کے پیچھے مولانا اور مفتی صاحب کے درمیان کیا بات چیت ہوئی اور بعد میں کراچی جا کر پریس کانفرنس کیوں کی گئی، اس اندرونی کہانی کی ایک ایک تفصیل مفتی عمر فاروقی صاحب کی اس پوسٹ نے واضح کر دی ہے۔ آئیے پہلے مفتی عبدالرحیم صاحب کی گفتگو کا وہ اہم ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں اور پھر اس پورے ڈرامے کا گونڈا پھوڑتے ہیں۔ اور یہ کہنا یا یہ سمجھنا کہ کیونکہ وہ تنخواہ لیتے ہیں اس لیے وہ کوئی احسان نہیں کر رہے، تو تنخواہ تو شیخ الحدیث بھی لیتا ہے، صدر مدرس بھی لیتا ہے، محتمم بھی لیتا ہے، سارے مدارس کے اساتذہ بھی لیتے ہیں، تو کیا تنخواہ لینے کی وجہ سے حدیث پڑھانے کے اجر میں کمی ہو جاتی ہے؟ نہیں ملتا ہے، وہ محدث نہیں کہلائے گا، وہ عالم نہیں کہلائے گا۔ اور کیا خلفائے راشدین نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا مجاہدین کے لیے باقاعدہ ماہانہ مقرر نہیں کیا تھا؟ کیا قرآن حدیث میں مجاہدین کے لیے غنیمت کا ذکر نہیں؟ جیسے مدارس میں تنخواہ لینے سے نماز پڑھانے کا، خطبہ دینے کا، تقریر کرنے کا، سفارشی پڑھانے کا، تفسیر قرآن حدیث پڑھانے کا اجر میں کوئی کمی نہیں۔ ناظرین، آپ نے مفتی عبدالرحیم صاحب کا یہ کمال کا علمی رد عمل سنا، جنہوں نے ثابت کیا ہے کہ جائز تنخواہ یا معاوضہ لینے سے اللہ کے ہاں اجر و ثواب یا عبادت میں کوئی کمی نہیں آتی۔ لیکن ناظرین، اب ذرا اس کہانی کا دوسرا رخ دیکھیے۔ سوشل میڈیا پر سامنے آنے والی اس تازہ ترین پوسٹ کے مطابق جب مولانا فضل الرحمان صاحب نے 11 جولائی کی شام قصور میں یہ بیان دیا تو اس کے ٹھیک 2 دن بعد رابطہ عالم اسلامی کے پروگرام میں مولانا فضل الرحمان، مفتی عبدالرحیم صاحب اور طاہر اشرفی صاحب ایک ہی جگہ موجود تھے۔ وہاں مفتی عبدالرحیم صاحب نے مولانا سے بڑے پرتپاک طریقے سے ملاقات کی اور گلہ کیا کہ مولانا، میں نے آپ سے ملاقات کے لیے پیغام بھیجا تھا لیکن جواب نہیں ملا، جس پر مولانا نے جواب دیا کہ آپ ادھر ہیں تو آپ ملاقات کر لیتے۔ ناظرین، اس پوسٹ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے ایک ہی ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھایا، ہنسی مذاق ہوا، تب مولانا سے کوئی گلہ یا شکوہ نہیں کیا گیا۔ مولانا کے بیان پر تب مکمل خاموشی تھی اور سب ٹھیک تھا، لیکن اس پوسٹ میں ایک سنسنی خیز دعویٰ کیا گیا کہ چوں ہی ہینڈلز کی جانب سے اشارہ ملا تو مولانا کے خلاف معاذ آرائی شروع کر دی گئی۔ طاہر اشرفی صاحب نے اسلام آباد سے کراچی کا سفر کیا، پریس کانفرنس کی اور رو بھی پڑے۔ اس پوسٹ کے مطابق یہ وہ آنسو ہیں جو کسی کے اشارے کی منتظر ہوتے ہیں۔ اور مولانا جیسی بڑی شخصیت کی زبان سے یہ الفاظ نکلنا، اس سے لوگوں کو بہت حوصلے ٹوٹے ہیں، فوج کا مورال بہت اس سے ٹوٹا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مولانا کو اس کی تلافی کرنی چاہیے۔ ناظرین، اس پوسٹ نے تو پوری سیاست کا رخ ہی بدل دیا ہے۔ اب اگر ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کے مداحوں اور JUI کے کارکنان کا موقف دیکھیں تو ان کا دعویٰ سچ ثابت ہوتا نظر آ رہا ہے۔ مولانا کے حامیوں کا کہنا ہے کہ مولانا نے قصور میں کوئی غلط بات نہیں کی تھی، انہوں نے صرف اداروں کو ان کا آئینی دائرہ کار یاد دلایا تھا، اور اب جو مولانا کے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے، پریس کانفرنسز کی جا رہی ہیں اور ٹی وی پر رو کر دکھایا جا رہا ہے، یہ سب مولانا کو دباؤ میں لانے کی ایک ناکام کوشش ہے۔ مولانا کے مداحوں کا کہنا ہے کہ جب اکابرین ایک ہی ٹیبل پر کھانا کھا رہے تھے تب اس بیان پر کوئی اعتراض کیوں نہیں اٹھایا گیا؟ کراچی جا کر میڈیا کے سامنے اس معاملے کو اچھالنا صاف ظاہر کرتا ہے کہ اس کے پیچھے سیاسی مفادات ہیں، نہ کہ دین اسلام کا دفاع ہے۔ دوستو، تصویر اب بالکل واضح ہو چکی ہے۔ ایک طرف مفتی عبدالرحیم صاحب کے ٹھوس شرعی دلائل ہیں تو دوسری طرف اس ملاقات کی اندرونی کہانی ہے جس نے اس رد عمل کی ٹائمنگ پر بڑے سوالات اٹھا دیے۔ اب فیصلہ عوام کی عدالت پر ہے۔ آپ لوگ اس پورے معاملے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا آپ کے خیال میں یہ رد عمل خالص دینی بنیادوں پر تھا یا اس پوسٹ کے مطابق اس کے پیچھے واقعی کوئی اشارہ موجود تھا؟ اپنی قیمتی اور مؤدبانہ رائے کا اظہار نیچے کمنٹس باکس میں لازمی کیجیے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل ربنواز خان آفیشیل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔